آرام کرنا تھا، لیکن یہ آخری پروگرام ہے، محبتیں ہیں جماعت رضائے مصطفیٰ کے اراکین کی، جو الحمدللہ اس عاجز سے مرشد کریم حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نسبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی دعوت تھی، میں حاضر آیا، تو میں چاہوں گا کہ آج میں ایسی گفتگو کروں کہ جو دماغ کے دریچوں کو کھولیں، اور جو لوگ دونوں طرف میں کنفیوژن ہے، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، اللہ کرے کہ وہ پوری طرح ادھر ہی آ جائیں۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ پڑھی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا کہ گندے اور اچھے ملے ہوئے رہے، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ یہ جو ملی جلی سرکار ہے، ڈبل ڈھولکی کی سرکار ہے، یا سپورٹ والی سرکار ہے، یا دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنے کا مزاج ہے، یا منہ دیکھ کے مجرا کرنے والا ماحول ہے، یہ سب دین میں نہیں چلے گا۔ رہنا ہے تو یک در گیر محکم گیر، ایک در پکڑو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یہ والا مزاج بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گندے گندے رہیں، اچھے اچھے رہیں، یعنی دونوں کے اندر ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، دونوں کے اندر ملاپ نہیں ہونا چاہیے، دونوں ایک ساتھ مل کر کام کاج نہ کریں۔ اور یہی ماحول بروز قیامت بھی ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگارو آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ یعنی اچھوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، دنیا میں بھی الگ رہو، آخرت میں بھی الگ رہو۔ اب اس کے بعد میں نے ایک حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی پڑھی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء کے رابطے میں رہتے ہیں، اور اب کیا کہنے، لوگ اگر علماء کے رابطے میں نہ بھی ہوں تو موبائل کے رابطے میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ موبائل ہی سے وہ علامہ فہامہ اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ موبائل سے مسئلہ سیکھ سیکھ کر علماء کو بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اسمارٹ لوگ ہیں، تبھی تو آپ لوگ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، اگر ایڈیٹ ہوتے تو وہی کی پیڈ والا یوز کرتے آپ لوگ۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت زیادہ اسمارٹ ہیں، تو میں جو بات کر رہا ہوں اس کو بغور سماعت بھی کریں گے اور سمجھیں گے بھی میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر اس محفل میں کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہو جو دونوں طرف جانے کا جس کا مزاج ہو، اہل حدیث میں بھی اور اہل السنہ میں بھی، یا دیوبندیوں میں بھی اور اہل السنہ میں بھی آنے جانے کا مزاج ہو، تو میں کہوں گا کہ آج کی نشست میں وہ ٹھنڈے دماغ سے میری بات پر غور کرے، اور یہ جو دو رنگی والا مزاج ہے وہ چھوڑ کر یک در گیر محکم گیر والا مزاج بنا لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، قرآن کریم کے بعد اہل سنت میں 6 صحیح کتابیں جس کو بالاجماع یعنی امت کے اجماع سے 6 صحیح کتابیں قرار دی گئی ہیں، جن میں نمبر 1 پہ بخاری شریف ہے، سیکنڈ نمبر پہ صحیح مسلم ہے، ان دونوں کو ملا کر صحیحین کہا جاتا ہے۔ تو مسلم شریف کے مقدمے میں ایک حدیث ہے، ہم اس حدیث کو دیکھیں گے، اور آج کے دور میں جو اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے اماموں پر، محدثین پر، اولیاء پر ہاتھ صاف کر کے اپنی نابالغ تحقیق کو ان کی تحقیق پر فوقیت دیتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میرا خیال ایسا ہے، میں نے ایسا پڑھا ہے، میرا مطالعہ ایسا ہے۔ بیٹے ابھی تم کچھ نہیں ہو، تمہارا انڈا پھوٹا بھی نہیں، تم باہر آئے بھی نہیں، تم نے ابھی ڈربا دیکھا نہیں، تم نے ابھی 10x10 کا کمرہ دیکھا نہیں، یہ بڑا آسمان اور زمین کا بچھونا دیکھا نہیں، تم جتنے ہو اتنے میں ہی رہو۔ وہ کنویں کے مینڈک کو ٹر ٹر کرنے کی عادت ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ ساری کائنات یہی کنواں ہے، وہ بیچارہ جب کنویں سے باہر نکلے گا تب اس کو پتا چلے گا دنیا کتنی بڑی ہے۔ یہ لونڈے لفاڑے جو کالج کے اندر پڑھنے والے ہیں، تھوڑی سی اردو پڑھنا کیا آ گئی، اب تو اردو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارا لٹریچر رومن کے اندر، انگلش کے اندر ہے، وہیں سے پڑھ کر وہ بیچارے تحقیق کر رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر، اور تحقیق بھی ایسی کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے اماموں پر کہ جن کے تقوی پر، طہارت پر، خلوص و للہیت پر، عبادت پر، جن کے زہد و تقوی پر امت جو ہے ناز کرتی تھی، ایسے ایسے لوگوں پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ یہ جو ماحول ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج، اس کو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کو بہت پہلے بتا دیا تھا. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارا ماحول، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بہت پہلے بتا دیا تھا. چنانچہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک حدیث ہے، اور آپ انٹرنیٹ پہ بھی اسے سرچ کر سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان، جب زمانہ قیامت کے قریب کا ہوگا، آخری زمانہ ہوگا، دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی. جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی. نبی نے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ دجالون، دجل کرنے والے. اب عربی میں دجل کس کو کہتے ہیں؟ یہ علماء بیٹھے ہوئے ان کو پوچھئے کہ کوئی شخص اگر دودھ میں پانی ملائے اور پانی کو دودھ کے بھاؤ میں بیچے تو وہ فراڈیا ہے کہ نہیں؟ وہ دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ تو یہ جو دجل کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے میری حدیثوں میں اپنی بات ملا کر، حدیث تو میری ہوں گی، بات اپنی ملا کر، اپنی خواہش نفسانی کو ملا کر امت کے سامنے پیش کریں گے. دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی. وہ جماعت کیا کریں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یأتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے. وہ تمہارے سامنے حدیثیں لے کر آئیں گے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. آج ہم بالکل ایسا ہی ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جو ابھی ابھی دین کی طرف جڑ رہا ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، چند شریر لونڈے جو جوے خانے میں، شراب کے اڈے پر یا کہیں جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت تو نہیں دیں گے، البتہ جو نماز سے جڑ رہا ہے نوجوان بچہ، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کریں گے تیری نماز ٹھیک نہیں ہے. یہ بیان میں یہاں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ غیر مقلدیت کا، اہل حدیثیت کا فتنہ نالا سپارہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بریلوی جماعت کی طرف سے ہمارے منہ لگنے والا کوئی نہیں ہے. بریلوی زیادہ سے زیادہ دیوبندیوں کی ٹھکائی کرے گا، رافضیوں کی ٹھکائی کرے گا، مولائیوں کی ٹھکائی کرے گا، ہمارے منہ نہیں لگے گا. بیٹا تاج الشریعہ نے اپنا ایک خلیفہ تمہارے لیے ایسا چھوڑا ہے جو تمہاری پوری جماعت کو قاعدے سے واشنگ مشین کے اندر دھو ڈالیں گا. بے شک. اور وہ ویسا نہیں ہے، وہ ہے تاج الشریعہ نے شیر پالا، کلیم حنفی ممبئی والا. صوفی کلیم مت ملا اس میں. اسی بہانے نعرہ بھی تو بتا دیا تم کو. اے بھائی بیٹھ جائے پانی. بیٹا گلا جب آپ کا صاف ہو جائے تو آپ خوب نعرے لگانا. رمضان کے بعد میری تقریروں میں آ کے آپ ہی نعرے لگانا. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ حدیث کا خزانہ ہے، ہم لوگ بہت زیادہ حدیث والے ہیں. بریلویوں کے پاس کیا ہے؟ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں. اس کے سوا کیا ہے؟ فقہ کی کتابیں ہیں. بیٹا ابھی آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہو بڑے بڑے عامل بالحدیث ہونے کا، حدیث پہ عمل کرنے والا ہونے کا، تمہیں حدیث بھی جو ملی ہے وہ بھیک میں ملی ہے، خیرات میں ملی ہے. تم نے اور تمہارے پرکھوں نے علم بھی جو سیکھا ہے وہ حنفی علماء سے سیکھا ہے، اور ہم نے تمہیں علم بھی اتنا ہی دیا ہے جتنا زکوٰۃ میں 100 میں 2.5 روپیہ دیا جاتا ہے، اتنا تو تم کو بھیک میں ہم نے حدیث دی ہے، اور ہمیں سے سیکھی ادائیں ہمیں پہ وار کیا. ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا، میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ آفتاب میرا بچہ کھڑا ہے، اس سے پوچھو ناگپور میں ایک رافضی پیر ہے جس نے دھاندلی مچائی ہوئی ہے، لاؤ میرے سامنے، لاؤ میرے سامنے. کل کا میں نے ٹکٹ بک کر لیا کہ مجھے ناگپور جانا ہے. پیر صاحب چاروں شانے چت ہو گئے، سب کے سامنے بیٹھوں گا، کلیم حنفی کے سامنے نہیں بیٹھوں گا. ابھی کال ریکارڈنگ ڈالنے والا ہوں میں انٹرنیٹ پر، کال ریکارڈنگ نیٹ پر ڈالنے والا ہوں. بیٹے یہ مناظرہ ہے، سمجھے؟ یہاں پر کھٹیا کھڑی ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے جب مقابل کلیم حنفی ہو تو 5 گھنٹے نہیں لگتے ہیں.
10 मिनट में ही मामला साफ कर देता हूं मैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज यह कर रहा था कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया, आप पूरी तारीख उठाकर देखें तो मुक़ल्लिदीन के जरिए इस्लाम आया। औलियाए कामिलीन वो सब के सब किसी न किसी मजहब की पैरवी करने वाले थे और अक्सरियत मजहब हनफी के मुक़ल्लिदीन की थी। हिंदुस्तान में जो 750 साल मुसलमानों की बादशाहत रही है, वो सारे बादशाहान भी किसी न किसी मजहब की और खास तौर से मजहब हनफी के पैरोकार थे। हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले हनफी, बादशाहत लाने वाले हनफी, कुरान का इल्म लाने वाले हनफी, हदीस का इल्म लाने वाले हनफी, और जो पैदा अंग्रेज के दौर में हुआ मखमल में टाट का पेवंद, ये जोड़ जाड़ के अपना रिश्ता रसूलुल्लाह के जमाने से जोड़ रहा है। अबे अंग्रेज की हरामी औलादो, तुम्हारे वजूद के ऊपर ही मैं बात कर लेता हूँ। तुम्हारे आलिम की किताब है, तुम्हारे ही आलिम की किताब है, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर डाल भी रखा है। जरा कायदे से देखो कि तुम्हारे आलिम ने तुम्हारी तारीख पैदाइश ये बताई है। 3 दिसंबर 1884 को मलिका विक्टोरिया से भीख में नाम मांगा गया कि लोग हमें वहाबी, बागी, फसादी कहते हैं, कोई अच्छा सा हमारे लिए अच्छा सा नाम अहले हदीस चूज करें। तो मलिका विक्टोरिया ने उस दिन मुहर लगा के इन्हें अहले हदीस नाम दिया। ताज्जुब की बात है, जिनको पैदा होकर 141 साल हो रहे हैं, वो हनफियों पर भोंक रहे हैं, इमामों पर भोंक रहे हैं। और आपको एक और बात से ताज्जुब होगा कि 3 दिसंबर को वर्ल्ड हैंडीकैप डे है, हाथ पैर से माजूर लोगों से हमदर्दी जताने का दिन। अजीब बात है, उसी दिन दिमाग से पैदल लोगों को अहले हदीस नाम दिया गया। जी जी जी, उसी दिन दिमाग से पैदल लोगों को अहले हदीस नाम दिया गया। पैदा 141 साल पहले हुआ, लेकिन बुकराती तो देखो ऑफिस के अंदर बेहतरीन किताबें सजा के रखा है, पैंट शर्ट में बैठा है और पढ़े लिखे को टारगेट करते हैं। बहुत माइंड रीडर होते हैं, इनको मालूम है किसको टारगेट करना है। वकील को टारगेट किया तो सारे क्लाइंट आ जाएंगे, डॉक्टर को टारगेट किया सारे पेशेंट हमारे हो जाएंगे। वो टुच्चे लोगों को, लुच्चे लोगों को, रिक्शा वालों को टारगेट नहीं करते, दुखती रग पे हाथ रखते हैं, किसको लेना है। पढ़े लिखे लोगों को करीब करेंगे। अपनी बातें घर पे करो बेटा। बताओ, सुभान अल्लाह बोलने की बात है, माज़अल्लाह बोलने का मकाम। मैं तकरीर कर रहा हूं, वहां आपस में ही मुनाजरा कर रहे हैं। अब ये इतने होशियार हैं, ऑफिस लगाकर बैठ जाएंगे। नाला सुपारा में भी 10-15 साल पहले नहीं थे, लेकिन अब तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत अफसोस का मकाम है। अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन को बढ़ने से रोकना होगा, हमारी नौजवान नस्लों को उनके पास जाने से रोकना होगा। ये जितने जिम्मेदारान बैठे अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मेहनत करते हैं, डॉक्टर इम्तियाज वगैरह, हाफिज सद्दाम, मौलाना नजीर वगैरह, इनकी मेहनतों को सलाम, लेकिन थोड़ा और ज्यादा मेहनत कीजिए और गैर मुक़ल्लिदीन को खदेड़िए। और जब भी मुनाजरे का माहौल बन जाए, ज्यादा दूर नहीं रहता हूं, मेरी खुद की कार अल्हम्दुलिल्लाह बैठकर 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 1 घंटे में आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। बताओ, 3 दिसंबर 1884 को मलिका विक्टोरिया ने जिनको भीख में नाम दिया अहले हदीस, अभी किसी शख्स का नाम फाजिल हो तो इसका मतलब क्या वो आलिम है? फकत उसका नाम फाजिल है, गरीब का वो आलिम नहीं है। किसी का नाम मुंसिफ हो तो इसका मतलब क्या वो जज है? नाम रख लेने से हकीकत थोड़ी बदलती है, नाम रखने से हकीकत नहीं बदलती है। बेशक। गुलाब जामुन आप खाते हैं, उसके अंदर गुलाब होता है कि जामुन होता है? गुलाब एक फूल है, जामुन एक फल है, दोनों में से कुछ नहीं होता। उस गरीब का नाम सिर्फ गुलाब जामुन है। ऐसे इनका नाम सिर्फ अहले हदीस है, ना ये अहल है ना इनके पास हदीस है। बेशक बेशक, हक है, बेशक। वाह 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 वाह। अभी रमजान करीब आ रहा है, 2 दिन बाद मेरा सुन्नी मुसलमान टेप टॉप में बेहतरीन कपड़े पहन के इतर मल के मस्जिद में जाएगा। 1000 रुपए की चप्पल पहन के 20 रकात पढ़ के पसीना पसीना होके जब देखेगा कि 1000 के चप्पल की जगह बाथरूम की चप्पल रखी है मस्जिद की, ये चुराया किसने? ये 8 रकात वाले ने चुराया। हर चीज में शॉर्ट, हर चीज में आसानी, हर चीज में डिस्काउंट, हदीस के नाम पे डिस्काउंट। लोगों का नफ्स मोटा है, खबीस है, लोगों को भी डिस्काउंट चाहिए। वो खुजली का मरीज देखा है, खुजाते टाइम कितना मजा आता, खर 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 खुजाता उन्हें।
सामने कौन खड़ा है? एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, नेता सेता कुछ नहीं, अपनी मस्ती में खुजाते ही रहता है। उसको ऐसे लगता है जैसे बेटी की बारात आ रही है और बाद में खून निकलता है तो फिर बारात वापस जा रही है। आज बड़ा मजा आ रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है तो बिना आवाज के निकल गया, वजू नहीं टूटता, 3 तलाक देकर भी बीवी रख सकते हो, मस्जिद में दिल न लगे तो औरतों को भी ला सकते हो। कहां 20 रकात पढ़ने की जहमत, 8 रकात में आपकी सुन्नत अदा हो रही है, लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन खुदा की कसम ये अमल बिल हदीस नहीं है, ये अपने खबीस नफ्स पर अमल करना है। तरावी 8 रकात है ही नहीं। मैं तरावी पे मजमून भी लिख रहा हूं और गैर मुकल्लिदीन को चैलेंज भी करता हूं कि मेरे घर कसरे अबू हनीफा में जब भी तुम्हारी तबीयत इतराए मुनाजरे के लिए आ जाना, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं, अगर कोई गैर मुकल्लिद तरावी के साथ 8 दिखा दे या 8 के साथ तरावी दिखा दे, उसके वजन के बराबर मैं उसको सोना देने को तैयार हूं। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ये बुकराती उससे करना बेटा जो तुम्हारी हकीकत जानता ना हो। ऑफिस खोलकर बेहतरीन किताबें रखेंगे, पढ़े लिखे लोग होते, इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये वो, तो ये अपने दुनियावी फील्ड के माहिर है, दीन में इनका क्या लेना देना। बेशक। अब मैं आपसे पूछता हूं, बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है मौलाना नजीर को, बहुत ज्यादा बेहतरीन फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। अब अगर कल को ये काला कोट पहनकर जज के सामने मुकदमात लड़ने के लिए खड़े हों और कोई बेवकूफ कहे इनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो इंग्लिश अच्छी आने से लॉ का क्या लेना देना है, कानून का क्या लेना देना है। जो उस फन का माहिर है उसी में वो बात करेगा। अजीब बात है, जो इमारत साजी का माहिर है उससे आप इमारत बनवाएंगे, जो प्लम्बर है उसी से आप नल का काम करवाएंगे, जो सुनार है उसी से जेवर बनाएंगे, चप्पल आप मोची से सिलवाएंगे, तो फिर आप दीन अरे गैरे नथु खैरे से क्यों लेते हो? क्या दीन का कोई एक्सपर्ट नहीं है? दीन का कोई माहिर नहीं है? जैसे हर फन के माहिरीन होते हैं वैसे ही दीन के माहिरीन भी है। अल्लाह दीन भेजने वाला, रसूल दीन लाने वाले, सहाबा दीन फैलाने वाले, सहाबा की जिंदगियां जिहाद में गुजरी है, उनको किताब लिखने का मौका नहीं मिला। अल्लाह दीन देने वाला, नबी दीन लाने वाले, सहाबा दीन फैलाने वाले, और इस उम्मत के पहले शख्स इमाम आजम अबू हनीफा दीन के लिखवाने वाले हैं, जिन्होंने 12,93,000 मसाइल को हदीसों कुरान से जमा करके रख दिया। आज हम उस पर अमल कर रहे हैं, उनके बताए हुए उसूलों के मुताबिक नए नए मसलों को हल कर रहे हैं। लेकिन गूगल का ये मुकल्लिद, ये मलिका विक्टोरिया का नापाक दूध पीकर पलने बढ़ने वाला नाम निहाद अहले हदीस कहता है मजहब हनफी में ये गलत है, मजहब हनफी में वो गलत है, और खास तौर से नौजवानों को टारगेट करेंगे। और नौजवानों का भी नफ्स मोटा है, उनको आलिम के पास आना नहीं है, पूछना नहीं है, बैठना नहीं है, सही क्या है गलत क्या है। बहुत पहले मैं फारिग होकर नया नया कुरला में नमाज पढ़ रहा था, हल्की हल्की दाढ़ी आई थी, 2-4 अहले हदीस लौंडे मेरे पास आए, वो जानते नहीं थे मैं कौन सी बला हूं। आए, अब मेरी नमाज हो गई, बोले माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया मैंने जो आप इतनी दाद दे रहे हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, माशाअल्लाह आप कितने खूबसूरत हैं। मैंने कहा अच्छा, इस पर आप अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, तब तो ठीक है। बोले बात दरअसल ये नहीं है आपको नमाज पढ़ता देखकर। मैंने कहा बुरा लगा? बोले नहीं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐ काश आपकी नमाज नबवी नमाज हो जाए, मुहम्मदी नमाज हो जाए, मदनी नमाज हो जाए, मदीने वाली नमाज हो जाए। तो मैंने कहा ये कौन सी थी? बोले ये कूफा वाली थी, आपको मदीने वाली पढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा ना मैं कूफा का हूं, ना मैं मदीने का हूं, मैं कुरला का हूं। तो एक काम करो, मुझे कुरला की नमाज सिखा दो। आला हजरत ने बहुत खूब फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली, चोरों की रखवाली। अब नौजवानों को कैसे अटैक करेंगे मालूम है?
माशाअल्लाह आप नमाज पढ़ रहे हैं, बताइए आपने दाढ़ी भी रखी, कितनी अच्छी बात है, लेकिन ऐ काश आपकी नमाज नबी के नमाज के मुताबिक हो। आइए ना हमारे ऑफिस में चलिए ना, अब जिसको घर में पूछते नहीं, मोहल्ले में पूछते नहीं, दोस्त यार में जिसकी इज्जत नहीं, अब उसके सर पे से हाथ फेरेंगे, पेट में मुंडी डालेंगे, अब उसको ऑफिस में लाके अपनी मसनद पे बिठा के खुद नीचे बैठेंगे। शहद दिखाएं, जहर पिलाएं, कातिल डाइन, शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी बाली। बेशक बेशक। रिक्शा ड्राइवरों पे अटैक नहीं करते, घबराओ मत, पढ़े लिखे लोगों पे अटैक करते हैं। उसके बाद मसनद पे बिठाएंगे, बोलेंगे मेरे भाई आपने यहां हाथ बांधा था, हालांकि हदीस में माशाअल्लाह उर्दू में भी आप मखारिज की रियायत करते हैं। गदहुल लजी साहब फरमाते हैं, हाँ ये फरमाते ही हैं, ये हदीस में आता है यहां हाथ बांधना चाहिए। ये देखो भाई बुखारी उठाओ, ये देखिए बुखारी फौका सदरी, यहां हाथ बांधना चाहिए। अब ये बेचारा पकौड़ी तलने वाला, रिक्शा चलाने वाला, कपड़े की दुकान पे काम करने वाला, लैब में डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने वाला, इसको हदीस कुरान की हवा कब लगी? अब इसके सामने जब बुखारी खोल दिया तो इसका भी सीना चौड़ा हो गया। मौलाना को तो 8 साल पढ़ने के बाद बुखारी देखने मिली, मुझे तो फर्स्ट डे ही बुखारी देखने मिली माशाअल्लाह। अब फर्स्ट डे बुखारी देखने मिली, वो भी हदीस में दिख रहा है कि अल्लाह के रसूल यहां हाथ बांधते थे, पैर इतने फैलाते थे कि कुर्बानी का दुम्बा बीच में से निकल जाए। अब वो कहेगा भाई दरअसल बात ऐसी है कि हम लोग हनफी हैं, इसलिए मैं ऐसी नमाज पढ़ रहा था। आप हनफी हैं, मोहम्मदी नहीं। आप हनफी हैं, मोहम्मदी नहीं। देखो कितने बदमाश है कि हनफी को मोहम्मदी से लड़ाते हैं। अबे जाहिलो, हनफी छोटी निस्बत है, मोहम्मदी बड़ी निस्बत है। जो हनफी है वो यकीनन मोहम्मदी है। बेशक बेशक। अब कोई बोले आप महाराष्ट्रियन हो, इंडियन नहीं, नहीं समझे? आप महाराष्ट्रियन हो, इंडियन नहीं। अबे बेवकूफ, जो महाराष्ट्रियन होगा वो लाजिमन इंडियन होगा। बेशक। कोई पाकिस्तानी महाराष्ट्रियन हो सकता है कि बांग्लादेशी महाराष्ट्रियन हो सकता है। बहुत बदमाश है। फिर कहेंगे आपने अबू हनीफा का कलमा पढ़ा है कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है? देखिए हदीस में तो यहां हाथ बांधना है, हदीस में तो रफा यदैन का हुक्म है। एक जहलम में इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं। अजीब बात है, पहले फितने ऑफलाइन आते थे, बुक्स के जरिए, किताबों के जरिए, चलत फिरत के जरिए आते थे। अब तो ऑनलाइन फितने लॉन्च हो रहे हैं, ऑनलाइन। और इसीलिए हम कहते हैं आप गैजेट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन ओवर इस्तेमाल ना करें। बेशक। आपके दीन को खतरा है। हमारे बाप का क्या जा रहा, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। लेकिन मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा कोई सुन्नी भाई जहन्नम में जाए? क्यों कोई मेरा सुन्नी भाई जहन्नम में जाए? हरगिज ना जाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ जहलम एकेडमी के अंदर 10 बाई 10 के कमरे में मिर्जा इंजीनियर सामने किताबें सजी है, लेकिन वो किताबें उठाकर अरबी इबारत पढ़ेगा नहीं। मुंह से इंटरनेशनल नंबर, डोमेस्टिक नंबर, लोकल नंबर, हदीस नंबर, ये नंबर वो नंबर, लोगों को धाक लग जाती है। अरे बाप रे बाप, हदीस नंबर बोल दिया। अबे बेवकूफ, जन्नतुल फिरदौस की बोतल में तुमको पेशाब पार्सल कर रहा, तुम मल रहे हो, तुमको लग रहा वाह 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 क्या इत्र दिया। अबे ढक्कन हटा के अंदर का माल देख कौन सा है। क्या बात है, दीवाने, पागल, बेवकूफ, हदीस के नाम पे तुमको उल्लू बना रहे हो, तुम उल्लू बन रहे हो। अच्छा, उसके एकेडमी के बाहर कई आलिम उलमा गए मुख्तलिफ मसालिक के, लेकिन ये मोहतरमा राफजियों के 12वें इमाम की तरह बाहर तशरीफ नहीं लाई। झगड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने मिर्जा को ऑनलाइन चैलेंज दिया है कि मिर्जा ठीक है तू हिंदुस्तान नहीं आ सकता, मुझे पाकिस्तान आने में कोई इंटरेस्ट नहीं। एक काम कर, ऑनलाइन डिबेट तो हो सकता है ना। मैं अकेला कलीम हनफी रजवी अहले सुन्नत व जमात हनफी मजहब बरेलवी मसलक का नुमाइंदा बनकर आता हूं। पाकिस्तान में बैठे बैठे हजारों नौजवानों की अकीदतों से और अकीदों से खेल रहा है, और ये बेवकूफ हदीस के नाम पर उल्लू बन रहे, उसको फॉलो कर रहे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कितने लोगों के ईमान जाने का वो जरिया बना है, कितने लोगों का ईमान चला गया। मिर्जा ऑनलाइन डिबेट कर ले, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खाकर मैं कहता हूं कयामत की सुबह तो आ सकती है, लेकिन मिर्जा किसी पढ़े लिखे आलिम से डिबेट कर ही नहीं सकता है। बेशक बेशक बेशक। अरे क्या देखते हो तुम लोग यार, सूजा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता है। तुमने सूजन को सहज समझा है, गुब्बारे में सुई टोच दो सारी हवा निकल जाएगी।
یہ جو حدیث نمبر، انٹرنیشنل نمبر، ڈومیسٹک نمبر، یہ سب ہوا بنانے کے لیے مطلب کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال یہ غیر مقلد لونڈے جو آفس کھول کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا نام اہل حدیث بتاتے ہیں. کل نالا سپارہ کے اہل حدیثوں سے پوچھنا، 2-3 سوال کرنا تو بنتا ہے نا بھائی. جی جی وہ بھی تو ہم سے بہت سوال کرتے، اور ہمارا دیوانہ دوڑ کے آتا، حضرت اس نے یہ پوچھا، حضرت اس نے یہ پوچھا، حضرت اس نے یہ پوچھا. اب اٹیک کرنا سیکھو، اب حملہ کرنا سیکھو. بے شک الحمدللہ دلائل ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، حدیث ہمارے پاس، تفسیر ہمارے پاس، 1400 سالہ علمی خزانہ ہمارے پاس. اور ہمارے امام نے بریلی میں ہمیں علم کے ایسے ہتھیار دیے ہیں کہ اب ہمیں کہیں نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی کتابیں قیامت تک کے لیے کافی ہیں. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، شیر اہل سنت، مناظر اہل سنت. یہ لونڈے اہل حدیث بننے والے بہت اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں. ابے بے وقوف، ایک تو تیری بخاری ہے پاکٹ سائز کی، وہ بھی موبائل کے اندر. ابے چغت البخارا، تو بخاری کو یہاں رکھتا ہے. بخاری کوئی ردی کا ٹکڑا ہے، اخبار کا ٹکڑا ہے، نیوز پیپر ہے. اسی بخاری کو پڑھنے کے لیے ہمیں 8 سال کا عالم کورس پڑھایا جاتا ہے. کتنا؟ 8 سال. یہ لونڈے کالج میں پڑھنے والے اتنا نہیں معلوم ٹھنڈی میں کتنے ڈھیلے لیتے، گرمی میں کتنے ڈھیلے لیتے، یہ نہیں معلوم. یہ لوگ بخاری پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں لوگوں کا ڈائریکٹ حدیث پڑھنا ان کے گمراہیت کا سبب بن سکتا ہے. حدیث میں جو ٹکراؤ ہے تم کیسے دور کرو گے؟ حدیث کے اندر ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جتنا میسر ہو پڑھو. اور ایک جگہ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو. اب دیکھو حدیث کا ٹکراؤ قرآن سے ظاہر میں معلوم ہو رہا ہے. اس ٹکراؤ کو تم دور کرو گے؟ اس ٹکراؤ کو تم دور کرو گے؟ نہیں. یہ جن کا کام تھا انہوں نے کیا، ہمارا کام اتباع کرنا، فالو کرنا، پیچھے چلنا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہ 2 ٹکے کا لونڈا کہتا ہے کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، خود تحقیق کرو اور عمل کرو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا زمانہ نبی کے زمانے سے 1500 سال بعد کا ہے. ہمیں عربی نہیں آتی، صحابہ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. عربی پڑھنے کے لیے جو علوم چاہیے ان میں ہمیں مہارت نہیں ہے. آخر ہم تحقیق کریں تو کیسے کریں؟ ایک حدیث کی تحقیق میں 50 سال کی عمر نکل جائے گی، پھر بھی کہہ نہیں سکتے کہ تحقیق برابر ہوئی. ذرا سمجھو نوجوان. لیکن پوچھنا نہیں، پوچھ کر کریں گے کیا جب ہم کو اتنا آتا ہی نہیں ہے عربی زبان. اگر مولانا نے کوئی ہارڈ عربی کتاب بتا دی تو دیکھنا آتا ہے؟ پسینے نکل جائیں گے بھائی صاحب. تو دلیل پوچھ کر کرو گے کیا؟ لیکن یہ کہتے نہیں تحقیق کرو، تقلید مت کرو، تقلید شرک ہے. تو ان کو بتاؤ بیٹا، جب سے آسمان کا شامیانہ زمین کا بچھونا بچھا ہے اس کائنات میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب تقلید نہ کی گئی ہو. اور ہم سے زیادہ بڑے مقلد تم ہو. مجھے بتاؤ، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے، وہ دیوار کے سہارے سے چلنے لگتا ہے، توتلی زبان سے بولنے لگتا ہے، تو وہ اس کی ماں اسے بتاتی ہے بیٹا یہ تیرے ابا ہے. ماں کی بات کو سن کر وہ باپ کو باپ کہتا ہے. جتنے نالا سپارہ میں اہل حدیث ہیں انہوں نے اپنے باپ کو باپ کیسے مانا؟ تحقیق کی. اگر تحقیق کی کہ یہی میرا باپ ہے، دلیل دو. اماں کیا دکھائیں گی؟ نکاح کے کاغذ. میں نہیں مانتا، اس سے میرا ابا ہونا کیسے لازم آئے گا؟ 2 گواہ لائی، نہیں مانتا. یہ لوگ شب زفاف میں اندر تھوڑی تھے، حجلہ عروسی میں اندر تھوڑے تھے. یہی میرا باپ ہے، اس کی دلیل کیا؟ اب جو خود کو حرامی ثابت کرنے پر اترے
تو دنیا کا کوئی انسان اسے حلالی ثابت نہیں کر سکتا. اب اس کی آسان صورت کیا ہے؟ جا کر ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے. اچھا اس میں بھی ڈاکٹر کی تقلید ہے, ڈاکٹر ہی بولیں گا نا تو اس کا بیٹا ہے. اس میں بھی ڈاکٹر کی تقلید ہے کہ نہیں؟ تو یہاں تو یہ تقلید کرتے ہیں, یہ قرآن پڑھنے میں 7 قاریوں کی تقلید کرتے ہیں, یہ حدیث میں محدثین کی تقلید کرتے ہیں, یہ اصول تفسیر میں مفسرین کی تقلید کرتے ہیں, یہ لغت میں بلغاء کی تقلید کرتے ہیں, ادبا کی تقلید کرتے ہیں, لیکن صرف ان کو امام اعظم کی تقلید برداشت نہیں. ایسا کون سا اہل حدیث ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں تقلید کرتا ہی نہیں؟ خدا کی قسم یہ سب تقلید کرتے ہیں, لیکن ان کو صرف امام اعظم ابو حنیفہ برداشت نہیں ہے. اور کہتے ہیں وہ تو کوفی تھے, کوفہ والی نماز, کوفہ والی نماز, کوفی کوفی کہہ کر اہمیت گھٹاتے ہیں. مجھے بھی کوفی کہا جاتا ہے. چلیے ایک نیا نقطہ دیتا ہوں میں آپ کو اہل حدیثوں سے بحث کرنے کے لیے, انشاءاللہ غیر مقلد آپ کے سامنے ٹھیکیں گا بھی نہیں. ان سے کہنا تمہیں کوفیوں سے چڑ ہے, امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری, بہت بخاری بخاری کرتا ہے, کسی دن اس کو بخاری کا نام ہی پوچھ لو, کیا نام ہے بخاری کا پورا نام ہم سے سنو, الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ اس کتاب کا نام ہے, بخاری نام نہیں ہے. وہ امام بخاری نے لکھی اس لیے ہم اسے بخاری کہتے ہیں. بے شک. آتا بیٹے یہ نام پڑھنا, اہل حدیث صاحب. آپ کو یہ بھی پتا ہے اہل حدیث ختم ہو گئے, روئے زمین پر نہیں ہے. دنیا میں آخری اہل حدیث ہجری 220 تک تھا. اہل حدیث اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ متن یعنی عربی عبارت. کون سی؟ اور جن کا حال یہ ہو علی پہ زبر ہے کہ پیش, جن کو یہ نہ پتا ہو قطب مینار کے بچے چھوٹے سے للہ یہ حدیث کی تحقیق کریں گے. اہل حدیث اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہو, اسے کہا جاتا اہل حدیث. اہل حدیث ایک علمی طبقے کا نام ہے جس نے حدیث پر محنت کی, تخریج کی, اسماء الرجال پر کام کیا, سند و متن کی حفاظت کی, اس کی کتابیں بنوائی, اس کے ابواب ترتیب دیے اور اس کے صحت و ضعف کا حکم لگایا. اس علمی طبقے کا نام اہل حدیث ہے. اور اہل قرآن جس نے قرآن کی تدوین کی, قرآن کریم کی قراتیں جاری کی, قرآن کریم کی تفسیر لکھی, قرآن کے علوم کو پھیلایا, قرآن پر تفاسیر لکھی, اس علمی طبقے کا نام اہل قرآن ہے. لیکن افسوس آج جسے استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا وہ اہل قرآن اور اہل حدیث بنا ہوا. پلے نہیں پڑھی, درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام وابن الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. اہل حدیث بننے کے لیے 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہونی چاہیے. اس کو ٹھیک سے 3-4 پیڑھی اوپر اپنے باپ دادا کا نام یاد نہیں ہے, اور یہ پاجامہ اہل حدیث بنا پھر رہا ہے, اور ہم کو کہتا ہے آپ اہل حدیث نہیں ہو, حدیث کے دشمن ہو. ہاں ہم اہل حدیث نہیں ہے, اس لیے کہ نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو. بے شک بے شک. نبی نے علیکم بھی حدیثی کہا نہیں, نبی نے کیا کہا؟ علیکم بسنتی من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. امت میں جب فساد ہو اس وقت جو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. حدیث الگ ہے, سنت الگ ہے. ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث. یہ لوگ کون ہیں؟ ارے بولو, تھوڑی اپنی انرجی خرچہ کرو یار. میں کنٹینیو کئی دن سے بیان کرتا آیا ہوں, اور یقین جانیے یہاں آنے سے پہلے میں ڈلکی مار رہا تھا. ڈلکی مار رہا تھا مطلب جھپکی لے رہا تھا, کیونکہ باہر جاؤ تو چومنے والے, چاٹنے والے, دم کرو, حضرت پڑھ کے پھونک دو, یہ کرو وہ کرو, ایسا پیٹ ٹیکنے نہیں دیتے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب سرکار تاج الشریعہ کے غلام کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے
تو ہمارے بزرگ جو تھے اس دور میں جو تبلیغ کرتے تھے، قوم ان کا کیا حال کرتی ہوں۔ تھکاوٹ سے میں چور چور ہوں، تھوڑا سا اپنی بھی انرجی آپ خرچہ کریں۔ آپ سے نوٹ کا نہیں ہونٹ کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل حدیث بننے والے یہ لونڈے، حدیث الگ چیز، سنت الگ چیز، ہم سنی ہے، اہل حدیث نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم اہل حدیث ہیں، نہیں، ہم اہل حدیث، ہم اہل السنہ ہے، ہر سنت حدیث ہے، ہر سنت۔ لیکن آپ تو اہل حدیث ہے، اچھا ہم سنی ہے تو ہر سنت پہ عمل کرتے نا کہ نہیں کرتے؟ اگر عمل نہ ہو پائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اسے قابل عمل نہیں سمجھتے۔ ہم میں بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیا نماز کے فرضیت کے منکر ہے؟ وہ تو بابا پارٹی ہے جو دل کی نماز پڑھتی ہے اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھتی ہے، ہاں وہ بابا پارٹی الگ، اور لوگ انہی کو ٹھوسے جا رہے ہیں، انہی کے پاس نذرانے شکرانے اور بابا کے پیر دبائے جا رہے ہیں، بابا کے پاس مستی سے خدمت کی جا رہی ہے۔ کل قیامت کے میدان میں بابا ہی تو آئیں گے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ ڈھونڈنا پیر صاحب کو، اسپیشل روم رہے گا، وہیں ٹھکائی ہو رہی ہوں گی پیر صاحب۔ بے شک تو ڈھونڈے گا دیوانے، میں نے نذرانہ دیا تھا، پیر صاحب کہاں ہے؟ وہ جٹھا دھاری سرکار، 22 فٹ لمبے بال، جن کے بالاں دھو دھو کے پیتا تھا تو، دلندر، حرام خور۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تنزفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو چونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ نے نبی کی زندگی کو نمونہ عمل بنایا، کسی بابا بابے کی زندگی کو نمونہ عمل نہیں بنایا۔ اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں سبھی نے نبی کو فالو کر کر مقام ولایت کو پایا ہے۔ خدا کی قسم یہ جتنے ڈھونگی ہے، میرے غوث فرماتے کوئی ہوا میں اڑے پانی پر چلے اسے ولی مت مانو جب تک اسے سنت کی پیروی کرتا نہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت۔ کیسے کیسے پاجامہ پیر پیدا ہو گئے یار، کیسے کیسے پاجامہ پیر ہو، اور ان میں آپس میں کمپٹیشن بھی ہے۔ اور یاد رکھو کچھ مسلک اعلی حضرت کی آڑ لے کر بھی چمک رہے ہیں، تو ہمیں ان پر دھیان نہیں دینا۔ ہمارا مرکز بریلی ہے، ہمارے قائد محترم حضور الجد میاں قبلہ دامت برکاتہ میں تو 100 کی سیدھی بات کہوں گا بھائی، ٹھیک ہے آج کچھ لوگ بریلی کا نام لے کر چمک رہے، لیکن بعد میں اگر الگ دکان کھول لیے تو ہو رہا نا بھائی، دیکھنے میں تجربہ ہے، پھینک تھوڑی رہا ہوں، سامنے سامنے کی بات ہے۔ اب نام لے کے کیا مجھے پٹوانا چاہتے ہو؟ آپ بھی سمجھ جایا کریں تو بہتر ہے، قائد ملت کا دامن تھام لو، ادھر ادھر جانے کا نہیں۔ بے شک سمجھے، جس نے 14ویں صدی ہجری میں ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، ہم کو اسی کے خاندان سے وابستہ کرنا ہے، وابستہ رہنا ہے۔ انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ پیر صاحب بھی ایک سے ایک نمونے کے پیدا ہو، ایسے عجیب و غریب پیر۔ انٹرنیٹ پر دیکھو، کسی نے 100 کلو زنجیر پہن رکھی ہے، کسی نے ہجڑے جیسا حلیہ بنا رکھا ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں ہے، ناک میں نتھنی ہے، کسی کی چوٹی ہے ماشاءاللہ، پیروں میں پازیب ہے۔ پیر صاحب تھرکتے بھی ہے، خواجہ کی دیوانی، فلانے کی مستانی، اس کی اباگن، اس کی ناگن، اس کی رکھیل، اس کی بیوہ، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور کچھ پیر صاحبان تو اتنے چتر ہیں کہ خوبصورت تو ہوتے نہیں ہیں، خوبصورت نہیں ہوتے، مرید فلٹر مار مار کے انسٹا کے اوپر پیر صاحب کو نورانی پیر کر دیتا، ماشاءاللہ نورانی پیر۔ بتا دلندرو، فلٹر کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کتنی آنکھیں جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی انسٹا اکاؤنٹ، ایف بی اکاؤنٹ، کچھ نہیں، یوٹیوب پہ چینل، کچھ فلٹر وغیرہ نہیں۔ لیکن اللہ کی قسم، ذات ایسی، مبارک چہرہ ایسا، ایک بار دیکھ لو تو پھر یہی کہتے تھے، ایک بار دیکھنے سے یہ کیفیت ہوئی ہے، آنکھوں میں پھر رہا ہے اختر رضا کا چہرہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، حضور قائد اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ نعرے کم لگائیں، وقت کم ہے، زیادہ پیر لوگوں کے چکر میں مت پڑو بھائی۔ ہم اہل سنت و جماعت ہے، صحابہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، امام اعظم کے مقلد ہیں، مسلک اعلی حضرت کے پیروکار ہیں۔ بریلی ہمارا مرکز ہے، ہمارے قائد حضور
اسجد میاں قبلہ ہے، اگر آپ کا پیر جامع الشرائط ہے، قرآن و سنت کا پیروکار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کوئی بات خلاف قرآن و سنت کہتا، ہرگز مت مانو۔ عقیدت پر عقیدے کو ہمیشہ غالب رکھو، عقیدے پر عقیدت غالب نہیں آنی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھو، پیروں کا بھی الگ ہی سانگ ہے، یہ بھی الگ ہی جماعت ہے، انہوں نے تو ایسا بھسانڈ مچایا ہوا ہے